ہوا یوں کہ ہم نے اپنی تاریخ میں جو بہت بڑے بلنڈرز کیے ہیں نا، جب عیسائیوں نے چرچ کو اور سائنس کو الگ الگ کر دیا، یہی کام ہم مسلمانوں نے کیا ہے. ہم نے سائنس کو اور مذہب کو الگ الگ کر کے رکھ دیا. ہم نے کہا اچھا اب معاشرے میں دو طبقات ہوں گے. ایک طبقہ وہ ہوگا جو انٹلیکچوئلس کا طبقہ ہوگا، جو سوسائٹی کی انٹلیکچوئل کریم ہوگی، اس کو ہم کہیں گے آپ سائنس پڑھو، آپ ڈاکٹر بنو، آپ انجینئر بنو، آپ سائنسدان بنو، کیمسٹ بنو، یہ سب کرو، آپ یہ کام کرو، یہ آپ کا کام ہے. اور جو بیچارے کچھ نہیں کر پائیں گے انہیں ہم کہیں گے آؤ بھائی تمہیں حفظ کرا دیتے ہیں، تمہیں دین پڑھا دیتے ہیں، تمہیں عالم بنا دیتے ہیں. یہ دو کام. اب ہوا یہ کہ وہ جو سائنسدان بننے والے تھے انہیں مذہب کا ککھ پتہ نہیں ہے، ککھ پتہ نہیں. اور اس کے مقابلے میں جو مذہبی لوگ ہیں وہ بہرحال اپنی آخرت تو بچا گئے کہ انہوں نے دین پڑھ لیا، لیکن دنیا میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. لیکن آپ کبھی اپنے اسلاف کا معاملہ اٹھا کے دیکھیں نا جی. ایک سرجن ہے امام راضی، سرجری کر رہا ہے، خون سے ہاتھ لتھڑے ہوئے، سرجری کرتا ہے، سرجری کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوتا ہے اور سیدھا وہاں سے اٹھ کے آ کے مسجد میں آتا ہے اور حدیث کا درس دیتا ہے. تو سائنسدان بھی ہے، قرآن کا عالم بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، حدیث کا عالم بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے. کیا یہ دونوں چیزیں ہمارے اسلاف ساتھ لے کر نہیں چلے؟ کیا یہ عصری علوم اور مذہبی علوم ہم نے اکٹھے ملا کر نہیں چلائے؟ لیکن صرف آج بھی یہ کام ہو سکتا ہے ایک احتیاط کے ساتھ. دین کہتا ہے جب دو چیزوں کی آپ نے جماعت کرانی ہو تو آپ جماعت کا اہتمام، دو لوگ ہوں گے، دو یعنی لوگ آپس میں نماز پڑھنا چاہیں گے جماعت کے ساتھ، تو ترتیب یہ ہوگی کہ ایک چند قدم آگے کھڑا ہوگا جو امام ہے اور مقتدی اس سے چند قدم پیچھے کھڑا ہوگا، 2 قدم پیچھے ہو جائے گا، 3 قدم پیچھے ہو جائے گا. یہی کام آج کرنے کا ہے. اس مذہب اور سائنس کی تعلیم کو اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے. ایسے نوجوان پیدا کرنے، جو اللہ میں اس کی توفیق دے کہ ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں اور کہ جو سائنس اور مذہب دونوں کی تعلیم حاصل کرنے والے ہوں، وہ سائنسز میں بھی اپنا نام منوائیں اور وہ مذہب کے حوالے سے بھی اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہوں. لیکن احتیاط اس میں یہ ہوگی کہ ان دو چیزوں کی جماعت میں، یعنی سائنس اور مذہب کی جماعت میں جو امامت ہوگی وہ ہمیشہ مذہب کے ہاتھوں میں ہوگی. سائنس کو 2 قدم اس مذہب کے تابع رہنا پڑے گا، 2 قدم اس مذہب سے پیچھے رہنا پڑے گا. ہم سائنس کی ان باتوں کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور اپنے سروں کا تاج بنائیں گے جو مذہب کی حمایت کرتی ہوں گی، اور جو باتیں سائنس کی مذہب کی مخالفت کریں گی ان کا ہماری زندگی میں کوئی مقام نہیں ہوگا. یہ ہے اصل میں آج امت مسلمہ کی جو نشأت ثانیہ ہے، اس کے عروج کو دوبارہ واپس لانے کے لیے جو کرنے کی محنت ہے وہ یہ ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.